اکبر قادری صاحب، ہم آپ کو قادریمیڈیا.com پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم کو بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا. ہم آپ سے انتہائی مختصر وقت میں آپ سے تقریباً 1-2 سوال پوچھنا چاہتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے رفقا حضور مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی کا جو اصولی موقف ہے اس کی آپ تائید کر رہے ہیں، اور آپ یہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے کہ آپ کس حد تک ان کی تائید کر رہے ہیں. اور دوسرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ جو 5 مئی کو داتا دربار پاک پہ جو مناظرے کی جو صورتحال تھی اس میں پتہ چلا تھا کہ ادارہ مناظر قرآن کے بھی کافی علماء کرام تعداد میں تشریف لائے تھے اور اس مناظرے میں کچھ پارٹیز نے فرار اختیار کی. آپ یہ وضاحت فرما دیں کہ آپ اس میں یقیناً موجود تھے، آپ یہ بتائیں کہ اس میں رائے فرار کس نے جو ہے کہ فرار اختیار کی، اور علماء کرام جو اہل حق و سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں وہ کس طرف تھے. تو اگر پلیز یہ تھوڑے 2 سوال ہیں آپ نے کوئی وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میر محمد آصف اکبر قادری ناظم ہوں منہاج القرآن علماء کونسل پنجاب کا. تو ہم حضور مفکر اسلام عبدالقادر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ کے مؤید ہیں اور ان کا جو کلی موقف ہے ہم ان کی تائید کرتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے بارے میں ہو یا یہ نعرہ تحقیق کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ سب یار، اور یہی عقیدہ جو الصلاۃ و تسلیم کی حدیث مبارکہ صحابی کا نجوم اور حضرت مفکر اسلام نے تو اس کے اوپر آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے ایک بہت بڑا ذخیرہ پیش کیا ہے. جو محقق لوگ ہوتے ہیں، علمی لوگ ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ علمی ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں. وہ اس طرح کے جو منافرت پھیلانے والے، تقسیم کرنے والے یا انتشار پھیلانے والے، شر پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن حدیث اور علم کو اپنا ہتھیار نہیں بناتے. تو وہ بڑوں پہ اس طرح مناظرہ کے دعوے کر کے پھر شکست ہونے کے باوجود پھر واویلا کرتے ہیں اور ایک نیا معاشرے کے اندر اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں وہاں پہ 5 مئی کو موجود تھا اور ہمارے الحمدللہ وہاں پہ کئی درجنوں علماء بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ جامعہ حجویریہ جو داتا دربار کے نیچے ہے، اس جامعہ حجویریہ کے داتا گنج بخش علی حجویری کے سائے میں جو طلبہ سینکڑوں کی تعداد میں دورہ حدیث تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، میرے شاگرد بھی وہاں بھی کئی موجود تھے. باقی مدارس کے جامعہ نعیمیہ کے، جامعہ غوث العلوم سمنا آباد کے 5 اساتذہ اور 8 طلبہ وہاں پہ موجود تھے. تو ہم سب نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ حضور مفکر اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے جو وہاں پہ علماء تھے اور وہاں پہ مشائخ تھے، کثیر تعداد میں موجود تھے. ہر طرف حضور مفکر اسلام کے چاہنے والے، ان کو ماننے والے اور ان کے مؤید ہی ہمیں نظر آتے تھے. جبکہ ایک کونے پہ بیٹھا ہوا عابد جلالی اور اس کے چند شاگرد تھے جو وہ اپنے بھائی کے مدرسے سے لڑ کے اس سے وہ مدرسے سے بچے کھینچ کے لے کے آیا، وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں چند بچے. تو اب بھائی نے اس کے اوپر جو بات کی ہے کہ وہ کس طرح کا تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا اور کیسے میرے بچے لے گئے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، علماء جانتے ہیں. وہ بچے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اور نہیں تھا. اور میں نے خود دیکھا کہ صوبائی خطیب علامہ قاری عارف سیالوی صاحب، وہ ڈی جی اوقاف ڈائریکٹر جنرل اوقاف ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار، مینیجر اوقاف وہاں پہ ہیں شیخ قیوم، سب لوگ موجود تھے. میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو وہ بالکل مناظرے سے جو ہے نا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. سٹارٹ سے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے علماء اور مشائخ یہاں پہ موجود ہیں تو اتنا روب ان پہ وہ جو ان کا قائم ہو چکا تھا. حضرت انور شاہ صاحب اور ان کے ساتھ جو علماء اور مشائخ تھے اور مفتی صاحبان تھے کثیر تعداد میں، ہمارے بھی الحمدللہ علماء وہاں موجود تھے. اور ہمارے نوجوان تحریکی مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے طلبہ اور ہماری جو یوتھ لیگ ہے اس کے نوجوان بھی کافی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، جو دائیں بائیں کھڑے تھے کہ تاکہ داتا دربار جو امن کا مرکز ہے یہاں پہ کوئی بد امنی نہ کرے، یہ انتشار اور فساد اور شر پھیلانے والے اس امن کی جگہ کا امن جو ہے یہ پارا پارا نہ کر سکیں، اس لیے بھی وہ دائیں بائیں موجود تھے. تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ جب 3 دفعہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ آپ حضور مفکر اسلام کو جو مناظرے کا چیلنج کرتے ہو تو ہم ان کے غلام ہیں، ہم یہاں پہ داتا کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں
آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو سوال آپ کرو، ہم اس کا جواب دیں گے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور مطمئن کریں گے۔ 3 بار کہنے کے باوجود وہ شخص بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ ایک تو اس کا جو آگے نمائندہ تھا، وہ نواز بشیر جلالی جس کا نام ہے، وہ تو یہ کہہ رہا تھا جی ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے ہوئے، ہم تو ویسے ہی یہاں پہ بیٹھے نعت اور تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہنے لگا جب اس نے دیکھا کہ میری رسوائی ہو رہی ہے، بار بار یہ لوگ کہہ رہے، تو اس نے آگے سے کہا تھا جی کہ میں آپ سے ہی میں حضور مفکر اسلام سے کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس سطح کی تو بن کے دکھاؤ، اتنی اپنی خدمات تو پیش کرو، اتنا کام تو مسلک اور عقیدے اور اسلام کے لیے کر کے تو دکھاؤ، پھر بات کرنا۔ اگر ہم تمہیں مطمئن نہ کر سکے تو پھر تم کہہ سکتے ہو کہ میں حضور مفکر اسلام سے جب آ کے مناظرہ کروں گا۔ جب ہم ہی مطمئن کر لیں گے، ہم الحمدللہ اتنی اہلیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنی علمی استطاعت ہے کہ ہم تم جیسے شخص کو مطمئن کر سکتے ہیں، تم جو چاہے ہمیں سوال کرو۔ تو اس کے باوجود وہ شخص ایسا، وہ اپنا پینترا اس نے بدل لیا وہاں پہ کہ وہ آگے سے سوال نہیں کر رہا تھا، اور بالآخر ہم سب نے یہ دیکھا، داتا حضور کے غلاموں نے جو وہاں سے سلام کرنے آئے تھے، سب نے یہ دیکھا کہ بالآخر وہ وہاں سے بھاگا۔ یہ جو اہل بیت اطہار کے غلام تھے، ان کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ اس کو بات کرنے کی ضرورت نہیں آ رہی، تو رونا کا خطاب بھی کیا، گفتگو بھی کی سامنے کھڑے ہو کے، اور اس کا چیلنج کہا کہ ہمیں قبول ہے، اشتہار تم نے لگائے تھے، ہم نے گولڈا شریف کا کہا تھا، تم وہاں نہیں آئے، تم نے راہ فرار اختیار کی، لیکن ہم یہاں بھی پہنچ گئے تاکہ کل تم یہ دعویٰ نہ کر سکو کہ داتا دربار یہ نہیں آئے۔ ہم آج بھی حضور پیر صاحب کے غلام یہاں پہ کھڑے ہیں، جو بات ہے پھر ہم کہتے ہیں آ کے ہم سے کرو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص نہیں آیا۔ تو ہمیں یہی محسوس ہوا کہ یہ وہ ٹولہ ہے جس کا مقصد کوئی علمی مباحثہ کرنا نہیں ہے، کوئی مناظرہ کرنا نہیں ہے، کوئی ان کو مسلک اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل میں یہ شر، فساد، انتشار، افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت کی صفوں میں دراڑیں ڈال کے انہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہ دشمن ہیں اور یہ اغیار کے ایجنٹ ہیں جو ہماری صفوں کو پارا کرنا چاہتے ہیں، کبھی یہ مناظروں کا چیلنج دے کے کر رہے ہیں، کبھی یہ اہل بیت اطہار کا نام لے کے کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے فروعی معاملات جو اس قابل نہیں ہوتے کہ جن کو اتنا اچھالا جائے، جن کے اوپر اتنیاں توانائیاں صرف کی جائے، یہی توانائیاں، یہی وسائل اگر وہ بد عقیدہ لوگوں کے خلاف کریں، اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کریں، تو یقیناً ہمیں اس وقت جو مشکل اور پریشانی کے دور میں ہم لوگ عقیدے والے بھی اور اسلام والے بھی، تو ہمیں یقیناً فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ہر کام منفی کام ہے، حضرت غلط جی فرمائیں، تو غلط جگہ پہ چلے ہوئے۔ تو ہم یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنے جو مخلص علماء ہیں، بزرگ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تاکہ راہ راست پہ آئیں، بڑوں کا احترام کریں اور اس طرح بڑوں کی توہین نہ کریں، مناظروں کی چیلنج دے کے، ان فروعی معاملات کو چھال کے مزید انتشار اور اس طرح کے سنت میں نہ پیدا کریں۔ حضرت جیسا کہ آپ نے بھی غالباً سنا ہوگا اور ہم نے تو خود سنا، اس کو ہم نے اپنے قادریمیڈیا.com پہ اپلوڈ بھی کیا ہے کہ 1-2 دن پہلے ان کے جو بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان کے امیر کہہ لیں، قائد کہہ لیں، انہوں نے ٹی وی پہ کہا، کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ یہ جو آج کل گلیوں میں حق سب یار نعرہ گونج رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم سب کو حق مانتے ہیں۔ تو پھر یہ تو حضور مفکر اسلام نے تو ایک قسم کا یہ جو آپ کا جو موقف تھا وہ تو الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور علماء کے اتحاد سے انہوں نے یہ تو بات تسلیم کر لیا کہ ہم حق صاحب یار مانتے ہیں۔ تو پھر ابھی تو میرا خیال کوئی جھگڑا نہیں رہنا چاہیے ان کی طرف سے، جو خود انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کو جو کہ قبول کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں۔ انہیں پہلے سے ہی یہ بات مان لینی چاہیے تھی، یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی مناظروں کی۔ یہ تو بات واضح ہے کہ ظاہر حق سب یار ہیں۔ تو اب ایک چھوٹی سی بات، اب انہوں نے جو حضور پیر صاحب نے بتایا طریقے خلافت کے دوران یہ نعرہ لگایا کہ اب ہم ایک نعرے کو محدود کر دیں، یہ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا جو ہے وہ اس کے ہوا بنا کے اس کو ایسے پھیلائیں اور انتشار پیدا کریں، یہ سراسر غلط ہے۔ انہیں پہلے یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی، اور اس طرح کے لوگوں کو ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ واقعی آج ہی آ کے ٹی وی چینل پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے، تو پھر ان کے یہ جو مناظروں کا چیلنج دے رہے ہیں اور انہیں بھی کہہ دینا چاہیے۔ اب یہ پھر کس بات کا چیلنج دے رہے ہیں؟ یہ تو نہیں چاہیے، ماں پہ کہہ رہے ہیں نا سب کچھ۔ ان میں تو اتنا دم خم نہیں کہ عابد جلالی کون ہے۔ میں تو آج تک، ابھی اس دن میں نے داتا دربار اس کی شکل دیکھی، میں پورے پنجاب میں جاتا ہوں۔ اب مجھے جیلم میں گیا تو علماء نے مجھے کہا کہ جیلم میں اس پہ پابندی ہے، سرائے عالمگیر میں پابندی ہے، گجرات میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ عابد جلالی نام سے ادھر آ کے اس نے کہا
کہ اگر اللہ پیر کرم شاہ کو معاف کر سکتا ہے تو کیا سلمان تاثیر کو نہیں کر سکتا؟ وہ تو ایک جاہل بندہ تھا جس نے گستاخی رسول کی، یہ تو پڑھا لکھا تھا۔ اب اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں تو لیکن ان کو حمایت جن کی حاصل ہے ان بڑے بزرگوں کی جن کو ابھی آپ نے بات کی ہے، ان کو چاہیے ان کو لگام دیں، ان کو سمجھائیں، یہ مزید اہل سنت میں انتشار نہ پیدا کریں۔ تو ہم یہی ان سے توقع کریں گے کہ یہ بھی ان کو کہیں اور ان کو کہیں کہ بڑوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں، اپنے جب بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں گے، اپنوں کے خلاف فتوے لگانا شروع کر دیں گے، اپنوں کے خلاف اخلاق باختہ گفتگو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم اپنے مخالف بدعقیدہ لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ حضرت آخر میں آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکال کر اور ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے آپ نے یہ ایک خوبصورت پیغام دیا ہے۔ اس میں آخر میں یہ بھی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی خاطر سے کہ جب تک شیخ الاسلام جب یہ ان کا موقف اکٹھا ہوا تو عوام اہل سنت میں ایک عجیب قسم کی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی ہماری قادریmedia.com کی طرف سے کوئی آپ عوام اہل سنت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ دیکھیں، تحریک منہاج القرآن کے منشور میں اتحاد امت ہے، ہم اتحاد کے لیے کوشاں ہیں، تو ہم یہ فروعی معاملات کو بنیاد بنا کے کبھی بھی ہم نے کسی سے بات نہیں کی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے خلاف لوگوں نے فتوے بھی لگائے، کتابیں بھی لکھی، پمفلیٹ بھی لکھی، کبھی کسی کا جواب نہیں دیا، صرف اس لیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے، جو انتشار پیدا کرتا ہے، جو فساد پیدا کرتا ہے، جو شر پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیشہ ہم نے اگنور کیا، برداشت کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس وقت ہم تو ہر ایک سے چاہتے ہیں، ہر ایک سے گلے ملتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا، اور بالخصوص حضور شیخ الاسلام نے تو ہمیں یہی درس دیا ہے کہ مشائخ اور علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اگر وہ کامیں لگتا ہے کہ ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی بھی اگر کسی سطح پہ ہو جاتی ہے تو ہم اگنور کرتے ہیں، ہم کبھی اس کو بنیاد نہیں بناتے، کہ ہم اپنا سروں کا تاج سمجھتے ہیں، ان کو قابل عزت سمجھتے ہیں، قابل احترام سمجھتے ہیں۔ دوسرے بھی جو ہمارے مخالفین ہیں، حضور مفکر اسلام تو ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے معید ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے، ہمارے پاس تحفہ ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور آپس میں طریق منہاج القرآن اور حضور مفکر اسلام کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں، ہر پلیٹ فارم پہ ایک ہو جائیں، ہماری دعوت، ہماری تبلیغ، ہماری دین، ہمارا عقیدہ، ہر چیز ایک ہے، تو پھر ہمیں آپس میں جدا نہیں رہنا چاہیے۔ تو حضور شیخ الاسلام کی طرف سے میں طریق منہاج القرآن کے علماء کونسل کی طرف سے علماء اور مشائخ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ طریق منہاج القرآن ہر دم آپ کے ساتھ ہے، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، جہاں کہیں آپ کو ضرورت محسوس ہوگی آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اتحاد، یگانگت، اخوت اور رواداری کے قائل ہیں، اپنوں کے ساتھ تو اب پہلے درجے پہ، عام دوسروں کے ساتھ بھی ہم ایسے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور قربتیں بڑھنی چاہیے۔ تو حضور پیر صاحب تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم تو ان کے خادم ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہر دم رہیں گے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ یہ اتحاد قائم رکھے اور آپ کے یہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔